بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ آج صرف پاکستان کی نئی خبریں ہوں گی بلکہ ہم پاکستان سے باہر بھی نکلیں گے۔ اپنے پڑوسی ملک انڈیا سے دو اہم خبریں۔ پہلے خبروں کا رن ڈاؤن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیل ہوگی۔ ایک تو 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اس میں محسن نقوی جو ہیں ان کی 5 گیم ہیں، اور باقی کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت نہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور نہ اسمبلی کے، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر انڈیا سے دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ایسی خبر ہے جس پر ہماری طرف سے بڑا سٹرونگ جو نا احتجاج بنتا ہے، ہماری حکومت کی طرف سے، عوام کا بھی ظاہر ہے اس پہ رد عمل ہوگا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر اعجاز الحق جو فرزند ارجمند ہیں، سابق صدر شہید جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بھٹو کیس میں اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ وہ کیسے انڈورس کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف سے 27 رمضان کو امریکن ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں اس کا گھیراؤ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر 300 یونٹ تک، آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا تھا جی کہ 300 یونٹ تک جو استعمال کریں گے بجلی، ان کو بل نہیں بھیجا جائے گا، یعنی کہ ان کی بجلی فری ہوگی۔ اس پر کچھ بات کریں گے، کچھ رد عمل ہے۔ پھر پنجاب حکومت نے جو نگہبان راشن پروگرام شروع کیا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بے ضابطگیاں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، اس کا نوٹس لینا چاہیے حکومت پنجاب کو۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ جس طرح ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بی واچ جو ہے ہمارا سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے چینل کے ساتھ کھڑے ہوں، بی واچ کو سبسکرائب کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور بیل کا آئیکن دبا کر اس عمر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اپنی ٹی وی سکرینوں پر کہ 19 رکنی کابینہ جو ہے اس نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ پرائم منسٹر پہلی حلف اٹھا چکے ہیں۔ آج صبح پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری انہوں نے حلف اٹھایا۔ پھر آصف علی زرداری صاحب نے فیڈرل کیبنٹ جو ہے 19 رکنی اس کو جو نا اس نے بھی حلف اٹھایا ہے، اور اس کا حلف لیا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے۔ اب یہ جو 19 رکنی کابینہ ہے اس میں 4 ایسے لوگ شامل ہیں جو نہ اس وقت قومی اسمبلی کے رکن ہیں نہ سینٹ کے۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ان 4 لوگوں میں ایک تو محسن نقوی ہیں، پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ، ان کی اس وقت 5 گیم ہیں۔ پی سی بی کی چیئرمین شپ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور ان کو وزارت داخلہ دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کیوں دی جائے گی یہ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جلیل عباس جیلانی ہیں، طارق فاطمی صاحب ہیں، اور احد چیمہ، یہ بھی اس کیبنٹ میں شامل ہیں جس نے آج حلف اٹھایا ہے۔ اب ان کو منسٹریاں کون سی دی جانی ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی اور طارق فاطمی جو ہے نا وہ اسسٹ کریں گے اسحاق ڈار صاحب کو، جن کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا جائے گا۔ تو یہ 19 رکنی جو کابینہ ہے اس کا احوال تھا جس نے آج حلف اٹھایا ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ انڈیا سے 2 خبریں ہیں، ایک نہیں 2 خبریں ہیں۔ ایک تو ایسی خبر ہے، یہ دونوں بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ایسی خبر ہے جس پر ہماری طرف سے بڑا پرزور احتجاج بنتا ہے، اور جو نظریہ پاکستان پر مضبوط دلالت بھی کر رہا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ اتر پردیش انڈیا کی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ 13,000 سے زائد مدارس، جی ہاں، جہاں پہ مسلمان بچے جو ہے نا وہ قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 13,000 مدارس جو ہے نا ان کی نشاندہی کی گئی ہے، انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہے ان کی نشاندہی کر کے۔ اب ان مدارس کو بند کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں کی جگہ مندر بنانا وہ تو پہلے سے ہی انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی وبا جب پھیلی تھی اس وقت جو ہے نا انڈیا میں جو ہاسپٹلز ہیں، اسپتال ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جن کو داخل کیا گیا وہ ان کی جو نا نیچے کی پریارٹی تھی، پہلی پریارٹی جو ہے ان کی وہ دوسرے مذاہب کے لوگ تھے۔ تو یہ سب سے بڑی اقلیت ہے مسلمان جو ہے نا انڈیا میں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو نا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا گریو کنسرن ہونا چاہیے ہمارے لیے۔
فوری طور پر ہماری حکومت کی طرف سے جو ہے نا احتجاج نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ عالمی فورمز جو ہیں وہاں پہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس قدر امتیازی سلوک کہ وہاں پہ جو نا مسلمان بچے اپنا مذہب جو ہے اس کا جو اسٹڈی نہیں کر سکتے، وہ اپنا مذہب نہیں سیکھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو قدم ہے انڈیا کا 13,000 سے زائد مدارس ہیں ان کی بندش جو ہے، اس کو اگر آپ بغور اس کا جو نا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مساجد گرا کر ان کی جگہ مندر بنائے جا رہے ہیں، اور پھر بہت سارے دیگر معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے حالات و واقعات آپ دیکھیں، اور ان حالات و واقعات کے تناظر میں ذرا تصور کریں کہ نظریہ پاکستان دینے والے ہمارے جو اکابرین ہیں، پھر اس نظریے پر جو ہے نا عمل کر کے تحریک شروع کرنے والے تحریک پاکستان، اور پھر قیام پاکستان، اور یہ تمام مراحل، اس وقت بھی ہمارے اندر بعض ایسے لیڈر موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کی ویڈیوز جو ہے نا آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک لکیر ہے، بارڈر جو ہے انٹرنیشنل بارڈر انڈیا اور پاکستان کا، اس کو ایک لکیر قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک لکیر ہے، عارضی لکیر ہے، ہمارا اور آپ کا کلچر جو ہے نا ایک ہے، ہمارا تمام معاملات جو ہے نا ایک جیسے ہیں، زبان ایک جیسی ہے، کلچر ایک جیسا ہے، اور یہ عارضی لکیر ہے، ہم بھائی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کلچر انڈیا کے جو ہندو جو اکثریت ہے اس سے مختلف ہے۔ اور یہ جو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا 13,000 مدارس والا، اور مساجد کو گرا کے مندر بنانا، اور دیگر اس طرح کے اقدامات جو امتیازی سلوک کیے جاتے ہیں مسلم کمیونٹی کے ساتھ، ان کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت اور ضرورت جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے لیڈر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو کہتے ہیں جی یہ عارضی لکیر ہے اور ہم ایک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ تبدیل کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ انڈیا اور خاص طور پہ ہندو، اور یہ جو اس وقت مودی جو ہے نا انتہا پسند تنظیم جو ہے اس کے سربراہ ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہمیں جینے کا حق تک جو ہے نا وہ دینے سے انکاری ہیں۔ ایون وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کسی طرح پاکستان جو ہے نا وہ ختم ہو، اللہ نہ کرے، ان کی خواہش ہے شروع دن سے۔ اچھا جی، انڈیا سے دوسری خبر جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا وہ وہاں کے کھرب پتی صنعت کار ہیں مکیش امبانی، ان کے بیٹے ہیں انیت امبانی، ان کی شادی ہوئی ہے، ارب پتی خاندان ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کھانے کی ڈشیں تھیں 100 سے زیادہ ڈشیں تھیں، ان پر بھی اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین فلم انڈسٹری کے سپر سٹار، جن کو پوری دنیا میں سپر سٹار مانا جاتا ہے، 3 خان، ایک تو سلمان خان، عامر خان اور شاہ رخ خان، یہ 3 بھی اس شادی میں شریک ہوئے۔ اور پیسے وہ کیا کہتے ہیں، پیسہ پھینک ناچ دیکھ، یا اس طرح کا کوئی وہ محاورہ ہے، تو وہ پیسے کی چمک کے آگے جو نا وہ اسٹیج پر اس شادی میں ان 3 خانوں نے بھی ڈانس کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور اہم خبر جس کا میں نے رن ڈاؤن میں ذکر نہیں کیا تھا وہ یہ ہے کہ نگران حکومتوں کا مکو ٹھپا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے یا وہ کسی طرح اقتدار سے الگ کر دی جاتی ہے تو نئے الیکشن کے لیے نگران سیٹ اپ جو نا وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی جس طرح آپ نے دیکھا نگران سیٹ اپ کے زیر اہتمام جو نا الیکشن ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو اب یہ جو حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور 4 ان کے ساتھ دیگر اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آئندہ جو نا یہ نگران سیٹ اپ نہیں بنا کریں گے، بلکہ حکومت کے مدت پوری ہونے پر یا حکومت کے کسی بھی طریقے سے خاتمے پر جو ہے نا نئے الیکشن جو ہے کروانے کے لیے جو پرائم منسٹر ہوگا وہ اس وقت تک اپنی سیٹ پر، اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے۔ تو یہ آئین میں ایک ترمیم جو نا ہونے جا رہی ہے جس کے تحت نگران سیٹ اپ جو کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے جو نا ترمیم کر کے اس کو جو نا ختم کیا جائے گا، اس کا مکو جو نا ٹھپا جائے گا۔ اچھا جی، ہیڈ لائنز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعجاز الحق نے بھی سپریم کورٹ سے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ان کے قتل کے حوالے سے، پھانسی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کو انڈورس کیا ہے۔
ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کی اماں پر جو نا یہ مقدمہ چلا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ تو اس کے 44 سال بعد سپریم کورٹ میں جو دائر کی تھی درخواست آصف علی زرداری نے اپنے پچھلے ٹنیور میں ایز اے پریزیڈنٹ، اس پر فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ تو اعجاز الحق نے، آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں وہ جب ان کو ووٹ ڈالے جا رہے تھے تو ووٹ ڈالنے والوں میں اعجاز الحق بھی شامل تھے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعجاز الحق نے آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے اس کو بھی انڈورس کیا ہے، جو فیصلہ ان کے والد صاحب کی اماں پر دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، جس کے نتیجے میں ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اعجاز الحق جو ہے نا وہ فرزند ارجمند ہیں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے، یا شہید انہیں کہیں، اور اسی طرح آصف علی زرداری جو ہیں وہ وارث ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، جن کو 44 سال پھانسی دی گئی تھی ضیاء الحق کی اماں پر۔ تو جب اعجاز الحق ان کو ووٹ دے رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنے والد صاحب کا جو ایک وہ ان کا خیال تھا، یا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ان کے جو خیالات تھے ان کی نفی کر رہے ہیں، گو کہ انہوں نے مسلم لیگ نون ضیاء کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اقتدار کتنی ظالم چیز ہے، کہ یہ کوئی ماضی اپنا نہیں دیکھتی کہ میں آج سے 10 دن پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے کیا تھا اور آج میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہی کچھ کیا ہے اعجاز الحق نے زرداری صاحب کو ووٹ دے کے، گویا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے جو بھٹو کے حق میں جا رہا ہے اور ضیاء الحق کے خلاف ہے، جی ہاں یہ فیصلہ بھٹو کے حق میں اور ضیاء الحق کے خلاف ہے، اس فیصلے کو انڈورس کر دیا ہے اعجاز الحق نے۔ اچھا جی، فلسطینی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان پر آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ظلم اور بربریت جو نا روا رکھا جا رہا ہے، 30,000 سے زائد معصوم جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر جو نا مختلف دنیا کے مختلف جو ملک ہیں وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور پہ ان ملکوں سے جو مسلمان نہیں ہیں۔ مسلم ممالک کی اکثریت جو ہے نا وہ اس پر خاموش ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی آفیشلی جو ہے ابھی تک ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نظر نہیں آئی، جس میں پاکستان کی جانب سے بھی ہمیں آفیشلی ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی، ہماری نظر سے کم از کم نہیں گزری، جس میں اسرائیل کا یہ جو عمل ہے بربریت کا، ظلم کا، اس کی مذمت کی گئی ہو، اور جو ہمارے فلسطینی مجاہدین ہیں یا وہاں پہ ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے کچھ جو نا ہمدردی کے الفاظ ادا کیے گئے ہوں۔ تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی پاکستان، اس کے امیر سراج الحق، انہوں نے گزشتہ روز ایک بڑی ریلی تھی، وہاں پہ جلسہ تھا، اس جلسے میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہماری آواز گو وہ جو نا اپنے جو فلسطینی مسلمان ہیں ہمارے، ان کے لیے امدادی کھیپ یہاں سے روانہ کرتے رہتے ہیں، اس میں دوائیاں بھی ہوتی ہیں، خوراک بھی ہوتی ہے، وہ تو ان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی ریلی 27 رمضان المبارک کو، کل پہلا رمضان ہے اور 27 رمضان المبارک کو بڑی ریلی نکالیں گے جو اپارا سے شروع ہوگی اور امریکی سفارت خانے کی طرف جائے گی، اور ہم امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کریں گے۔ جی ہاں، یہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ 27 رمضان کو ہم امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کریں گے، اور یہ مطالبہ رکھا جائے گا وہاں پہ کہ اسرائیل کی جو بربریت ہے، ظلم ہے، اس کو بند کیا جائے اور فلسطینی عوام جو ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا، پھر بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی ایک مشترکہ اعلان تھا، گو کہ اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ 300 یونٹ یا 200 یونٹ جو نا بجلی کنزیوم کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو بل نہیں بھیجے جائیں گے، ان کی بجلی فری ہوگی۔ تو سراج الحق نے جہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی سفارت خانے کے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے کہ وہ 27 رمضان کو یہ کریں گے، وہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں 300 یونٹ یا اس سے کم یونٹ والے لوگوں کو اگر بجلی کے بل بھیجے گئے تو اس کے سخت نتائج سامنے آئیں گے، گویا کہ وہ احتجاج کریں گے۔ اب سخت نتائج میں ان کا کیا ایکشن ہو سکتا ہے یہ انہوں نے ابھی نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا جی
کہ اس پر ہم جو نا بڑا سخت جو نا رد عمل جو نا حکومت کو دیا جائے گا. اس لیے وہ اپنے اعلان کے مطابق جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا تھا 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے یا اس سے کم جو بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان کو بجلی کے بل نہ بھیجے جائیں. جی ہاں، یہ انہوں نے ریمائنڈ کروایا حکومت کو کہ آپ نے خود یہ اعلان کیا تھا. اب وقت آ چکا ہے، چونکہ آپ کی حکومت بن چکی ہے، اس لیے اس فیصلے پر، اس اعلان پر عمل کیا جائے. اچھا جی، مہنگائی کے حوالے سے ہمارے جو نا 2-3 پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے. میں نے بھی اپنے 1-2 ویلاگز بھی کیے تھے اور ہمارا دوسرا چینل ہے تلاش نیوز، اس پر بھی چودھری نثار چودھری صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا. اس حوالے سے حکومت پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے نگہبان رمضان راشن پروگرام شروع کیا ہے جس پر 30 ارب روپے پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے. یہ راشن کے تھیلے، اس میں راشن ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء ظاہر ہے، آٹا بھی اس میں شامل ہے، وہ لوگوں کو گھر گھر پہنچانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. وہ کئی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، کئی جگہ سے شکایات آ رہی ہیں. اب ایک شکایت جو ہے نا راجن پور سے آئی ہے، ڈی جی خان سے. وہاں پہ جو نا اس طرح کا جو راشن ہے پیک کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام. اس میں بیسن، رمضان کا مہینہ، تو رمضان کے مہینے میں ظاہر پکوڑے جو نا لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اس میں بیسن بھی شامل تھا. تو یہ جو بیسن تھا 7.5 7.5 من بیسن، یہ انتہائی ناقص بیسن تھا، جعلی بیسن تھا. اس میں آٹا پیس کر شامل کیا گیا تھا، غیر معیاری آٹا، اور پھر غیر معیاری چاول جو ہیں ان کو پیس کے اس میں شامل کیا گیا تھا اور بطور بیسن جو نا یہ لوگوں کو کھلایا جانا تھا. یہ پکڑا گیا ہے. اور حیرت کی بات جو نا اس میں یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات اس سے آگے ہے کہ متعلقہ جو افسران ہیں وہاں پہ، ضلعی جو افسران ہیں ڈیرہ غازی خان کے، انہوں نے جب یہ نشاندہی انہوں نے یہ پکڑ کے چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں سے یہ سپلائی ہوا ہے سپلائر جو ہے اس کو پکڑا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے. لیکن ایسا کرنے کے بجائے یہ ناقص بیسن جو ہے واپس غلہ منڈی میں بھیج دیا گیا اور گویا اس پر مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کی گئی ہے، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب والی. مچھیروں کے 500 خاندان ہیں، یہ مظفر گڑھ میں رہتے ہیں. ان کی طرف سے نگہبان رمضان راشن پروگرام نہ ملنے پر جو نا یہ سراپا احتجاج ہے. انہوں نے احتجاج کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پنجاب کی چیف منسٹر جب آئیں گی ان کے سامنے جو نا ہم اپنا مقدمہ رکھیں گے، ہمیں ابھی تک راشن نہیں دیا گیا. اور پھر ڈی سی آفس جو نا ہم گئے تھے، وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران جو ہیں ان سے جب ہم نے بات کی کہ ہمیں بھی یہ راشن دیا، یہ 500 خاندان ہیں مچھیروں کے. تو انہوں نے جب وہاں پہ رابطہ کیا تو بقول ان کے خبر جو آئی ہے اس کے مطابق ان کو وہاں سے پرے کر دیا گیا، دھکے دے کے نکال دیا گیا اور ان کو راشن نہیں دیا گیا. اچھا جی، اسی طرح پھر یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں، جو زمیندار ہیں، جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، اور کچھ انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے اپنا نام جو نا ان لسٹوں میں ڈلوا لیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے جو مستحقین ہیں ان میں وہ شامل ہو گئے اور وہ بھی اس راشن سے مستفید ہو رہے ہیں. گویا کہ وہ غریبوں کا حق جو نا کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی ناظرین، تو یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.